الحي القيوم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي امامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه اقرأوا ظهر بين البقره وسوره آل عمران فانهما تاتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او لغيتان او فرقان من طير صواف تحاجان عن اصحابها قرأوا اصحابهم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها بطلا رواه مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی آئے گا۔ وہ چمکدار صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو۔ یہ دونوں قیامت کے دن یوں آئیں گی جیسے بادل کے ٹکڑے یا سائبان یا صف بستہ چڑیوں کی ٹولیاں اپنے پڑھنے والوں کی طرف جھگڑیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، جیسے جسے جھٹلانے والے جھٹلا نہیں سکتے۔ اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا۔ سب سے پہلی بات، یہ وہ صورتیں ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی، اس کی مغفرت کروائیں گی۔ دوسری بات، نیکوں کاروں کی تلاوت ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ گناہ گار بخشے جائیں گے، نیکوکار درجات میں ان کی بلندی اللہ فرمائے گا۔ دونوں صورتیں ایسے ہیں جیسے ستاروں کے اندر چاند ہے۔ یہ دونوں سورہ بقرہ شریف اور سورہ آل عمران شریف، اور اس لیے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہرابین یعنی چمکدار صورتیں فرمایا، ورنہ قرآن تو سارا ہی نور ہے۔ ستارے بھی چمکتے ہیں، چاند بھی چمکتا ہے، لیکن چاند کی اور ستاروں کی چمک میں فرق ہے۔ ستاروں کی چمک میں اور چاند صورتیں باقی بھی نور ہیں، لیکن سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا اپنا ایک مقام۔ اب 3 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیتیں اس صورت میں بیان کی۔ پہلی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادل کے ٹکڑے، دوسری سائبان، تیسری صف بستہ چڑیوں کا غول۔ اب یہ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ قاری جتنے اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھے گا، یہ قرآن اس کے لیے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب کا سبب بنے گا، انعام کا سبب بنے گا۔ اگر کوئی قاری مکمل اخلاص کے ساتھ یہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو یہ صورتیں ابر رحمت بن کر اس کے اوپر سایہ کریں گی۔ ہے جی، آپ نے حدیث پاک میں سنا ہوا ہے نا کہ کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ڈائریکٹ سورج کی، تو اس بندے کے لیے یہ ابر رحمت کا سایہ بن جائے گا۔ اچھا جی، دوسرا، جس کا درمیانی اخلاص ہے اس بندے کی قرات اور اس طرح ہوگی جس طرح سائبان اور شامیانے کی طرح، اور جس کا معمولی سا اخلاص ہے، جیسے پرندے گزرتے ہیں نا تو تھوڑا سا سایہ ہو جاتا ہے، اس طرح ان کے اوپر پرندوں کی جماعت کا سا سایہ کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ اندازہ کیجئے، آج ہم خواب کے اندر جس طرح کوئی کیفیت دیکھتے ہیں اور وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے کسی معبر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں جسمانی شکل بتاتے ہیں، مثلا آپ کے ساتھ مستقبل میں یہ ہوگا، آپ کے ساتھ مستقبل میں یہ ہوگا۔ ہم قرآن پاک سے اس کی اگر مثال لیں تو جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خواب بتایا تو کیا تھا؟ گائے، بالیاں، گندم، ہے نہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 7 سال بڑے فراوانی والے آنے والے ہیں، پھر 7 سال بڑے قحط والے آنے والے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ صورت جسمانی کے اندر ساری اس کی تعبیر کی جاتی۔
قرآن کل صورت جسمانی کے اندر پیش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے جھگڑا کرے گا۔ ایک جھگڑا ہوتا ہے، پہلی کہتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ شریف سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو پہلی جو محدثین نے کہا، محدثین کہتے ہیں پہلی بات اس بندے کے اوپر اس کا دشمن حاوی نہیں ہو سکتا، اس کی طرف سے فرشتے اس کو لڑیں گے۔ اچھا جی، ایک محدثین نے کہا نہیں، یہ صورتیں لڑیں گی ان سے، جو دشمن اس کے اوپر کوئی چال چلے گا یہ صورتیں۔ دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جب عذاب کے فرشتے اس کو جہنم میں لے جانا چاہیں گے تو یہ صورتیں ان فرشتوں سے جھگڑیں گی۔ بھئی ساری زندگی تو اس نے ہمارے ساتھ وفا کی ہے، ہمیں پڑھتا رہا ہے، اور آج ہم اس کے ساتھ وفا نہ کریں، چھوڑو اس کو، ہم لے کے جائیں گے۔ تیسری محدثین کہتے ہیں وہ اللہ سے بخشوانے کے لیے جھگڑیں گی۔ اللہ سے کوئی جھگڑ نہیں سکتا، لیکن یہ ناز کا جھگڑا ہوتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ سے نہیں کہتا پاپا پلیز پاپا پلیز، ہاں جی، ابا بھی کہتا اچھا چل ٹھیک ہے یار چل لے جا، ہاں جی، تو اس کا کلام ہے، تو ناز کے ساتھ جھگڑے گی، اللہ اس نے میرے ساتھ ساری زندگی جو ہے وہ وفا کی ہے، مولا مجھے پڑا ہے، تو اب تم مہربانی فرما، کرم فرما۔ اللہ کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو جنت میں لے۔ ایک ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ یہ وہ دو صورتیں ہیں جو منافق طبیعت آدمی کبھی یاد نہیں کر پائے گا۔ منافق کے سینے میں یہ دو صورتیں نہیں رہیں گی۔ جس کے سینے میں یہ صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے نفاق کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ دوسری بات، محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو صورتیں پڑھتے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی جادو ٹونا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر سے جادو ٹونا ختم کر دیتا ہے، اس کو پلٹا دیتا ہے۔ یعنی ہمیں کسی عامل پیر فقیر بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن کی صورت میں سب سے بڑا عامل بیٹھا ہوا ہے۔ اب قرآن پڑھیے، جادو ٹونے خود بخود۔ ایک بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ساری زندگی قرآن ہی نہیں پڑھتا، کہتا ہے جی میرا کاروبار نہیں چلتا، میرے گھر میں برکت نہیں آتی۔ اللہ کے بندے، قصور تیرا اپنا، پھر جا کے ایک تو نحوست ادھر سے بنائی ہوئی ہے، دوسری نحوست جا کے بابوں کو پیسے دے کے آ گیا، ہاں جی۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے حافظ کو کبھی بھی کسی مقام پر رسوا نہیں ہونے دیتا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔